سبھی بھائی سے خاص طور پر ان کی تذکرہ نگاری کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ ان کی تذکرہ نگاری کو کس طور پہ دیکھتے ہیں، اور جو انہوں نے حیدرآباد کے نعت گو شعراء کا تذکرہ لکھا، پھر ان کے مقالے میں بھی تذکرے موجود ہیں کئی شعراء کے اور نعت پہ کام کرنے والوں کے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی نعت گو شعراء کے انہوں نے خصوصی طور پہ تذکرے مرتب کیے، جن میں خاکی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، اور ادیب رائے پوری صاحب کا، مسرور کیفی صاحب کا بھی انہوں نے تذکرہ لکھا، جو وہ الگ سے کتابچے کی صورت میں بھی شائع ہوئے. تو ان کا تذکرہ نگاری کے حوالے سے نو ڈاؤٹ بہت بڑا کام ہے. سبھی بھائی، آپ ان کی تذکرہ نگاری کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں آنے والے دور میں محققین کے لیے وہ کس طرح رہنمائی کرے گی؟ بہت خوبصورت پہلو کی طرف طارق بن آزاد نے متوجہ کیا. ہر انسان زندگی میں اپنی صلاحیت کے مطابق مختلف شعبوں میں اپنی کارکردگی کو نمایاں کرتا ہے، لیکن ان سارے شعبوں میں ضروری نہیں کہ وہ بہت کامیاب ہو سکے. پھر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری زیادہ صلاحیت یا زیادہ مزاج کا رجحان، غالب رجحان کس طرف ہے. شہزاد احمد کی تحریروں کو میں ان سے 40 برس سے پڑھ رہا ہوں، اور چونکہ ہم بہت بیٹھتے تھے، ڈسکس کرتے تھے. جس زمانے میں اردو بازار کا ذکر ہوا تو میرا آفس میں وہیں تھا، میں 12 بجے اٹھ کے ان کے پاس آیا تھا، اور اس کے بعد جتنی دیر شام تک رہنا، مغرب تک. تو بنیادی طور پر وہ متعارف کرا کے خوش ہونے والا آدمی تھا. وہ تعارف کسی نعت خواں کا ہو، کسی شاعر کا ہو، کسی نعت پر کام کرنے والے کا ہو، انہیں اس سے مطلب نہیں تھا. جو نعت سے جڑ گیا وہ ان کی محبت کے دائرے میں آ گیا. اب اس آدمی کے اپنے رسالے سے بعض اوقات میں نے شہزاد کو کہا کہ تم ایک رسالہ نکال رہے ہو جو کسی حد تک نعتیہ ادب کو کور کرتا ہے، لیکن انہیں جہاں اخلاص نظر آ جاتا تھا یا جس کو وہ مخلص سمجھتے تھے کہ فلاں آدمی مخلص ہے نعت سے، ایسے گمنام ترین آدمی کا ذکر بھی وہ 2-4 صفحات میں کر کے اس کا ایک انٹرویو بنا لیتے تھے تاکہ یہ کسی طرح متعارف ہو، اس کا اخلاص متعارف ہو. کیونکہ بات بہت بڑے لوگوں پر لکھ کر وہ جس قدر مایوس ہوئے، انہوں نے تو اپنا کام محبت سے کیا، لیکن جس قدر مایوسی کا شکار اس کے بعد وہ ہوئے ان کے رد عمل پر یا ان کی عدم توجہی پر، اس کے باوجود بھی میں نے اس تعارف کو ہمیشہ سنبھالتے دیکھا. میرا نہیں خیال ہے کہ نعتیہ ادب میں کوئی اور آدمی ایسا گزرا ہوگا جس نے لوگوں پر تعارفی تحریریں اتنی لکھی، کیونکہ میرے سامنے ہندوستان اور پاکستان کا الحمدللہ پورا منظرنامہ ہے. میں بھی ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے مسلسل مطالعے کا عادی ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے کام. شہزاد نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ابرار کا تعارف ہے، خالد بھائی کا تعارف ہے، زکریا کا تعارف ہے. وہ جیسے شخصیت کو پورٹری کر سکتا تھا ویسے کیا، اور اس کی اس محبت کے دائرے نے اس کو بہت وسیع حلقے میں محبتوں کا حامل بنایا. یہی وجہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں جو پہلا نام ہمارے یہاں نعت کاری کے دائرے میں آتا ہے اس میں شہزاد احمد کا تعارف ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. بلکہ ابھی مجھے بتایا گیا ہے نوید عاجز ان کے ایک بہت معروف شاعر ہیں جنہوں نے ان کی نگرانی میں پی ایچ ڈی کیا ہے قصیدے پر، انہوں نے بتایا کہ شہزاد احمد کے 150 سے زیادہ خطوط ان کے پاس ہیں جو شہزاد احمد صاحب نے انہیں بھیجے، جس میں ڈاکٹر رفیع الدین اشفاق کے اور دیگر طلحہ رضوی برق وغیرہ کے خطوط بھی ہیں. یہ نعت کے وہ لوگ تھے جو اس وقت صف اول کے لوگ تھے اور جنہوں نے نعتیہ ادب کی بنیاد رکھنے میں، نعتیہ ادب کے محاسن کو کھولنے میں، نعتیہ ادب کی تفہیم کو عام کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا. ایک نوجوان جتنی صلاحیت اس میں تھی، اگر وہ اپنی صلاحیت سے بڑھ کر اپنے بڑے حلقے میں جا کر اپنے آپ کو متعارف کراتا ہے اور نعت کی چیزوں کو کھولتا ہے، اس کے تعارف کو عام کرتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس نے بہت ایمانداری اور نیکی سے اپنا کام ادا کیا. ان کی لکھی ہوئی چیزوں کو تنقید نہ سمجھنا حق ہے. ہر آدمی کے نزدیک تنقید کا مختلف رخ ہوتا ہے، لیکن تنقید کا ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ اس میں تعارف بھی ہو جائے کسی طرح، اور جب ہم ہمدردی سے تنقید کرتے ہیں تو وہ عموماً تعارف تک محدود رہ جاتی ہے. لیکن شہزاد احمد نے اپنا حصہ ڈالا، اس پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. شکریہ. ربی بھائی، میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. شہزاد بھائی کا جو یہ پی ایچ ڈی کا سفر آپ بڑے قریب سے دیکھا ہے، اس میں جو ان کو رکاوٹیں آئیں، جو ان کو تکلیفیں آئیں، جن مراحل سے وہ گزرے،
تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ وہ جن کیا کہ ان کی کاوشیں بھی تھوڑی سی سامنے آئیں کہ جن کی وجہ سے وہ اس اعزاز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. دیکھیے شہزاد احمد کا بنیادی مزاج جس طرح میں نے کہا کہ تذکرہ نگاری کی طرف تھا، تو ان کے پاس ڈیٹیل تو ساری موجود تھی، یعنی وہ نعت خوانوں سے متعلق ہو، نعت گو شعراء سے متعلق ہو، نعت پر ہونے والے کاموں سے متعلق ہو، تفصیلات ان کے پاس تھیں، اور وہ ان تفصیلات کو اکٹھا کر کے جمع آوری کر کے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنا چاہتے تھے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کا ایم اے تھا اسلامیات میں، اور اس اسلامیات میں ایم اے ہونے کی وجہ سے ان کے مقالے کی جو نام تھا وہ تھا اردو نعت پاکستان میں، اور اس کو اسلامی تعلیمات کے تناظر میں غالباً اس طرح کا تھا. مقالے کے اعتبار سے اسے جوڑنا ایک بہت کار دشوار تھا، اس لیے کہ اگر آپ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بات کرنے لگیں تو مقالے کا رخ بالکل بدل جاتا ہے. لیکن شہزاد احمد کے اساتذہ نے ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کا جذبہ دیکھ کر ہم بھی اپنے طور پر جہاں جہاں کچھ کہہ سکتے تھے کہا سنا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ شہزاد احمد نے برسوں کی حاصل کردہ معلومات کو ایک انسائکلوپیڈیا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی، کیونکہ مقالہ تو بہت بعد میں آیا تھا اور یہ عنوان بھی بہت بعد میں طے ہوا تھا، لیکن 80s میں ہی وہ ایک اشتہار چلا چکے تھے نعتیہ انسائکلوپیڈیا. اس کا مطلب یہ ان کا ایک خواب تھا جس میں وہ رنگ بھرنا چاہتے تھے. وہ جس حد تک بھر سکے اس پر الگ ایک موضوع ہے گفتگو کا، کیونکہ میں نے بعض پہلوؤں پر کہا کہ اس میں آپ کا حق تھا کہ آپ اس کو زیادہ بہتر کر سکتے تھے بعض ابواب کو. لیکن ظاہر ہے کہ وقت کم تھا، یونیورسٹی کے محدودات تھے، اساتذہ کے مسائل تھے، یونیورسٹی میں جمع کرانا، پھر ٹائم کا مسئلہ. تو انہوں نے جتنا بھی کیا، آج بھی میں حیران ہوں اور خوش بھی ہوں، میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث ہے یہ بات کہ ظاہر ہے کہ میرے اپنے بہت سارے ادارے کے ٹائٹل چھاپے گئے، لیکن اگر دور دور سے کوئی بچہ مجھے تحقیق کے لیے فون کرتا ہے تو وہ شہزاد احمد کا مقالہ مانگتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے پورا منظرنامہ کھل جاتا ہے، پورا منظرنامہ واضح ہوتا ہے، اور کام کی افادیت ہی کام کو زندہ رکھتی ہے. تو شہزاد احمد کا یہ کام جو ان کے مقالے کی صورت سامنے آیا ہے، یہ کئی اعتبار سے بہت طرح سے اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پر ان کو مبارکباد دینی چاہیے، اور جو مبارکباد اب انہیں اللہ کی بارگاہ میں ملے.